أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہو اور آرزو اور تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جس کو آخرت پر مکمل ایمان اور یقین بھی ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے اللہ پاک کو یاد کیا ہو بہت زیادہ۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات میں سے پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ حسنہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی اگر گزارنی ہے تو کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ ایک شخص اپنا مکان بناتا ہے، اپنا مکان بنانے سے پہلے ایک ماڈل تیار کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے مکان کو اس طرح سے تعمیر کروں گا۔ اس کے لیے وہ نقشہ بناتا ہے اور ماہرین کو جمع کرتا ہے اور ان کی مدد سے مکان کا بہترین نقشہ تیار کرتا ہے اور اس کے مطابق مکان کی تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہر شخص زندگی گزارنے میں وہ کسی نہ کسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے مثال قرار دیتا ہے کہ مجھے کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی شخص اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے، اور کوئی اپنی چاہتوں کو دیکھتا ہے کہ جیسے میری چاہت ہوگی میں ایسے زندگی گزاروں گا۔ اور کچھ لوگ اپنے سے پہلے والوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم سے پہلوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اس طرح سے زندگی گزاریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو کسی کی زندگی پر ڈھالنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو، کسی چاہنے والے کو کوئی رائے اور مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے وقت گزارنا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ایمان والوں کے لیے نمونہ، ایمان والوں کے لیے مثال قرار دیا گیا کہ آپ گھر میں زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھو۔ آپ تجارت کیسے کرنا چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھو۔ آپ شادی کیسے کرنا چاہتے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھو۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دینا چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو۔ آپ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو۔ آپ اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح سے کرنا چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے بچوں کی تربیت فرمائی، آپ کی کیا ہدایات ہیں۔ اچھا، اگر دشمن تمہارے سامنے آ جاتا ہے اس کے ساتھ تمہیں کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محبت جب کسی سے کرو تو محبت کس انداز سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کبھی نفرت ہو تو نفرت کیسے کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غصہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا انداز دیکھو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین مشعل راہ اور سب سے بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ خوشی گھر میں ہے، خوشی کا اظہار کیسے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھو، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ غمی آئے تو غمی کا اظہار کیسے کریں، کیا ہم اس غمی میں آزاد ہیں جو چاہے کریں، نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھو، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف ہمیں رہنمائی نہ دی گئی ہو۔ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، قبر میں رکھنے تک، زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق کرو۔ آپ جانتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تاکہ اس بچے کے دل میں اور دماغ میں اور اس کے لاشعور میں اللہ کی عظمت بیٹھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تاکہ اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اس بچے کے دل میں بیٹھے گی، اس کو بند کرو، موبائل چوں چوں کر رہا ہے، سائلنٹ میں کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اللہ کی عظمت جب ان کے دلوں میں بیٹھے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نتیجے کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان کے لیے آسان ہوگی۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں، کن اعمال کا ہمیں حکم ہے، اس میں بہت ساری ہمارے سوچیں بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے ڈاکٹروں کے بیان بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کے بیان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین عمل وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی مبارک زندگی سے محبت وہی شخص کرے گا جس کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اپنی زندگی میں وہی شخص لا سکتا ہے جس کے اندر 3 کمالات موجود ہوں جن کا اللہ پاک نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ،
جس کو اللہ پاک سے ملاقات کی امید تو ہو، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تو ہو، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور جب میں پیش ہوں گا تو مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب میں قبر میں رکھا جاؤں گا تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، یہ جو شخص آپ کی طرف نبی بن کر آیا تھا اور نبی بنا کر جسے بھیجا گیا تھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اگر کسی آدمی کو اس بات پر یقین ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اور مجھے اللہ پاک سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے اللہ پاک سے محبت چاہنی ہے اور میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا۔ اسی لیے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ کہ تم اللہ کو محبوب بنا لو؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ پاک ہمیں محبوب بنا لے، اللہ ہم سے محبت کرے، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ اللہ پاک سے محبت کرنے کے کئی انداز تھے، کوئی انداز یہودیوں نے اپنایا، کوئی نصرانیوں نے اپنایا، کوئی مشرکین نے اپنایا۔ یہودیوں نے کیا انداز اپنایا اللہ سے محبت کرنے کا؟ بھائی ہم اللہ سے محبت اس طرح سے کریں گے کہ ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیں گے، اس سے ہمیں ایسا کرنے سے ہم اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ نصرانیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں گے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ مشرکین عرب نے یہ کہا کہ نہیں، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ملائکہ یہ بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو ہم اللہ کی بیٹیاں قرار دیں گے، اس سے اللہ پاک کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودیوں کو بھی آپ سمجھا دیں، نصرانیوں کو بھی آپ بتا دیں، اور عرب کے مشرکین کو بھی آپ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تم اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو گویا کہ اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرتا ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی زندگی کو وہی شخص نمونہ بنائے گا اور وہی شخص اپنی زندگی میں لے کر آئے گا جس میں پہلی خوبی یہ پائی جا رہی ہو یرجو اللہ، جو اللہ سے امید تو رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کی امید تو رکھتا ہو، اللہ سے ملنے کا اسے یقین تو ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق تو ہو۔ اور جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ اور دوسری خوبی والیوم الآخر، اور جسے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر موجود ہو، جس کے دل اور دماغ میں ہر وقت یہ بات موجود ہو مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھ سے میری زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے اور میں بھی وہاں موجود ہوں گا، اور میری زندگی کا تقابل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کرایا جائے گا۔ اگر میری زندگی 100% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مناسب اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے مطابقت کھا رہی ہوگی تو میری نجات ہوگی، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال جس شخص کے دل میں ہے وہ اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ اپنائے گا۔ اور تیسری خوبی ذکر فرمائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور خوب وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اور کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کو بجا لاتا ہو، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جاتا ہو، ان چیزوں سے رک جاتا ہو، ہر وقت اس کے دل اور دماغ میں یہ تصور قائم ہو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا، میرا اللہ میری بات کو سن رہا، میرا اللہ میرے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ یہ تین صفات جس شخص کے اندر ہیں، فرمایا وہ آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائے گا، وہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی ہے اس امت کو، امت کے مردوں کو بھی بڑی عزت بخشی ہے،
اور امت کی عورتوں کو بھی بڑی عزت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مردوں کو خطاب فرمایا، لیکن کہیں کہیں عورتوں کی دلجوئی کے لیے جب عورتوں نے یہ سوال کیا کہ جا بجا مردوں کا ہی تذکرہ آتا ہے، ہمارا تذکرہ نہیں آتا، چونکہ اللہ پاک قدردان ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات عورتوں سے متعلق بھی قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور خاص طور پر ان احکامات میں عورتوں کو متنبہ فرمایا، عورتوں کو آگاہ کیا۔ تو اس وقت کی نشست میں ان احکامات میں سے چند احکامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست عورتوں کو خطاب کر کے جن احکامات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کے اندر ایک حکم تو یہ آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ اس طرح سے مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں سے یہ بات کہیں۔ یہ اس طرح سے کیوں کیا ہے؟ براہ راست اللہ پاک اگر عورتوں کو حکم دے دیتے کہ اے عورتوں، اے مسلمان خواتین، تم اپنے گھروں سے جب نکلو تو پردے کا اہتمام کر لیا کرو، لیکن نہیں، مردوں کو حکم دیا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ یہ مردوں کو گویا کہ حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے پر تیار کرو، ان سے یہ کہو کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے چہروں پر چادریں ڈالیں۔ یہ اس لیے حکم مردوں کو دیا کہ پردہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، پردہ مرد کی عزت ہے۔ کسی بھی عورت کے چہرے کا چھپ جانا یہ مرد کی عزت ہے۔ عورت کی عزت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک باپ کی عزت ہے کہ اس کی بیٹی کی طرف کوئی غیر نہ دیکھے، ایک شوہر کی عزت ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر نہ دیکھے، ایک غیرت مند بھائی کی عزت ہے کہ اس کی بہن کو کوئی غیر نہ دیکھے۔ اس لیے براہ راست مردوں کو خطاب کر کے اور مردوں کے توسط سے یہ عورتوں کو حکم دیا، حالانکہ حکم وہ ہے جس حکم کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ اور فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں اپنے چہروں پر چادریں لٹکانے کا حکم ہے؟ کیوں تمہیں اپنے گریبانوں کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم کیوں نازل کیا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ تمہاری پہچان ہے، یہ پردہ تمہاری شناخت ہے، یہ چہرے کا چھپنا یہ تمہاری علامت ہے، یہ تمہارا شعار ہے، یہ تمہاری پہچان ہے۔ فلا یؤذین، جب تم ایسا کرو گی تو کسی برے شخص کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہیں پڑے گی، تمہیں اذیت نہیں ہوگی، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور مدینہ منورہ میں ایک بات اور تھی کہ وہاں آزاد عورتیں بھی تھیں، باندیاں بھی تھیں۔ باندیاں اور لونڈیاں وہ عورتیں کہلاتی ہیں کہ جو میدان جہاد سے ہاتھ میں آتی تھی کافروں کی عورتیں، اور انہیں مسلمان گھروں میں لے آتے تھے اور انہیں آگے باندیاں بناتے تھے، لونڈیاں بناتے تھے، اور ان سے ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی قائم کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتی تھیں، تو مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو تو آپ اپنے چہروں پر چادروں کو ڈالا کرو، تاکہ غلامی کی زندگی سے آپ کا فرق ہو، تاکہ آپ پہچانی جاؤ کہ آپ ایک آزاد عورت ہو، تاکہ پہچانی جاؤ کہ آپ ایک عزت مند عورت ہو، تاکہ پہچانی جاؤ کہ پیچھے آپ کا کوئی خاندان ہے، آپ کا باعزت خاندان ہے، آپ کا پیچھے غیرت مند باپ ہے، پیچھے آپ کا غیرت مند بھائی ہے، پیچھے غیرت مند بیٹا ہے، پیچھے غیرت مند شوہر ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تم غلاموں کی طرح، تم باندیوں کی طرح نہیں ہو جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، تم لونڈیوں کی طرح نہیں ہو کہ جن کے پیچھے ان کا شوہر غیرت مند نہیں ہے، ان کا بھائی پیچھے نہیں ہے، ان کا باپ پیچھے نہیں ہے، نہیں، تم عزت مند ہو۔ تو عزت پردے میں سمجھائی ہے، آزادی پردے میں سمجھائی ہے، گویا کہ پردہ نہ کرنا وہ غلامی کی زندگی بتائی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس کی طرف رجوع کر لیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، وہ بخش دے گا۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ،
پھر ایک ڈانٹ سنائی، ایک تنبیہ سنائی، اگر وہ لوگ جو مسلمان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بری سوچ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے منافق لوگ ہیں، اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، فرمایا ہم اے نبی آپ کو ان پر مسلط کریں گے اور ہم آپ کے ذریعے سے ان کو سزا دیں گے۔ اسلامی عدالت، اسلامی حکومت، ریاست مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے بد نصیبوں اور ایسے بدبختوں کو سخت سزا دے جو مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمان خواتین کی طرف بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو مسلمان بیٹیوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بری سوچ ان کے متعلق سوچتے ہیں، وہ قابل تعزیر ہیں، وہ قابل سزا ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا ایسے شخص جو ہے ان پر اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار اترتی ہے۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں پر بھی وہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ان پر تعزیر کی جائے گی، سخت بدترین سزا دی جائے گی۔ وقتلوا تقتیلا، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ کوئی قانون آج کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ پہلے سے ہے، یہ اللہ کا ضابطہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی رہا، یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا طریقہ کہ باغیوں کو، نافرمانوں کو اور مسلمان عورتوں کی عزت کو پامال کرنے والوں کی سزا پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ پاک کی سنت اور اللہ کے راستے اور اللہ کے طریقے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج کے زمانے میں پردہ مشکل ہے، آج کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے کام، اللہ کے احکام میں، اللہ کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا اس حکم کو ماننا ہے، اس حکم کو ماننے میں تمہاری عزت ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان آیات کے سننے کے بعد، اس کی تفسیر سمجھنے کے بعد اب آپ پر لازم ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے چہروں پر پردے ڈال کر، اپنے گریبانوں پر پردے ڈال کر، مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی مائیں بہنیں یہاں بات سننے کے لیے آئی ہیں سب ہی باپردہ ہوں گی، لیکن اگر کسی کی زندگی میں پردہ نہیں ہے اور کوتاہی ہے تو گھر جائیں لیکن پردہ کر کے جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ کل سے شروع کریں گی، یہ نہ کہیں کہ پرسوں سے شروع کریں گی، یہ نہ کہیں کہ گھر میں مشورہ کریں گی، ابھی سے اس پر عزم کریں، ابھی سے یہ کام کر کے جانا ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پردے والی آیت، ازواج مطہرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور دیگر مسلمانوں کی خواتین دائیں بائیں نکلی ہوئی تھیں، جیسی یہ آیت نازل ہوئی، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کی طرف سے حجاب کا حکم، پردے کا حکم آ گیا ہے۔ جو خاتون جہاں پر تھی اس نے بڑی چادر منگوائی یا کسی سے بڑی چادر عاریت پر لی اور اپنے چہرے کو ڈھانپا اور چہرے کو ڈھانپ کر پھر اپنے گھر کو گئی، یہ نہیں اس نے کہا کہ میں کل سے کروں گی۔ یہ زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ زندگی میری ماں بہنوں کے لیے نمونہ ہے، یہ زندگی میری ماں بہنوں کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی نمونہ ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی نمونہ ہے، حفصہ اور سودا کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے، صحابیات کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے۔ آج کل کے زمانے کی بدکار عورتیں، آج کل کے زمانے کی بدنام عورتیں ان کے لیے نمونہ نہیں ہیں، یہود و نصارہ کی عورتیں ان کے لیے نمونہ نہیں ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں اور آپ علیہ السلام کی صحابیات ان کے لیے نمونہ ہیں۔ تو اس لیے میں ماؤں بہنوں سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے جائیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ دوسری بات جو خواتین سے متعلق ہے یہاں خاص طور پر، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ارشاد فرمایا جب تم کوئی سامان مانگو، کوئی سوال کرو خواتین سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ تمہارے دل کے لیے بھی پاکیزگی ہے، ان کے دل کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ حقیقت میں یہ حکم ازواج مطہرات کو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے حکم تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے یہ حکم تھا۔
اب بات سمجھنے کی ہے، وہاں خواتین کون ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور کون ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور کون ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پائی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، اور وحی کے نزول کو انہوں نے دیکھا ہے، جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، خوف خدا سے ان کے دل لبریز اور بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں موجود، اللہ کی محبت ان کے دل میں موجود۔ سامنے مرد کون ہیں اس زمانے کے؟ وہ ابوبکر صدیق ہے، وہ عمر فاروق ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہم ہیں، اور وہ دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جن کے متعلق اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا، ان کے دلوں کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے، جن کے متعلق ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ صحابہ وہ جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے لکھ دیا ہے، صحابیات وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، صحابیات کے دل بھی تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے دل بھی تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر بھی یہ حکم آ رہا ہے مردوں کو، اے مردوں جب تمہیں ان سے کچھ چیز مانگنی ہو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ پھر بھی ان ازواج کو حکم ہے، ان خواتین کو یہ حکم ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی تمہیں نوبت آئے فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی مت اختیار کرنا، اپنی بات میں کھردرا پن اختیار کرنا، نرمی مت اختیار کرنا، لجاجت مت اختیار کرنا، نزاکت مت اختیار کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں شک ہے، اس کے دل میں تمہارے خلاف کوئی برا وسوسہ آ جائے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف صاف دو ٹوک بات کرنا۔ تو اللہ پاک نے ان خواتین اسلام کو، ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین کو بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا، چلنے کا انداز بھی سکھایا۔ سورۃ النور میں ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جب یہ راستے میں چلیں تو پیر بھی زور زور سے نہ ماریں، تاکہ پیروں کی آواز سے ان کے جسم میں پہنا ہوا جو زیور ہے اس زیور کی چھنچھناہٹ نہ ہو، اس زیور کی آواز نہ ہو، وہ زیور بجتا نہ ہو، اس زیور کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پڑے۔ جب زیور کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پڑے تو خاتون خانہ کی آواز غیر محرم کے کانوں تک کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو دوسری ہدایت خواتین اسلام کو یہ دی جا رہی ہے کہ بات سلیقے سے کرنی ہے، غیر محرم سے ضرورت کے تحت بات کرنی ہے۔ اگر ایک بات سے بات پوری ہو دوسرا جملہ مت بولو، دو سے پوری ہو تیسرا جملہ مت بولو، تین سے پوری ہو چوتھا جملہ مت بولا کرو، بلکہ صاف صاف دو ٹوک بات کیا کرو، ضرورت کے مطابق دو ٹوک بات کیا کرو۔ پھر تیسرا حکم یہ سمجھایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، گھروں کے اندر رہ کر تم کام کرو، گھروں کے اندر رہنا تمہاری ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت جب بچپنا ہے اس کا، اور بچپنے میں اس کا تمام تر اس کی کفالت، اس کا خرچہ، اس کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے۔ جب بچی بالغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اس کی جب شادی ہوتی ہے، اب سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہے۔ بلوغت سے پہلے، شادی سے پہلے باپ کے ذمے سارے خرچے، باپ اس کے لباس کے خرچے بھی پورا کرے، اس کے کھانے کے خرچے بھی، اس کی رہائش بھی، اس کی تعلیمی خرچے بھی، اس کے ہر ناز اور نخرے کو باپ اٹھائے گا۔ اور جب وہ بالغ ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، اب اس کے تمام تر ناز نخرے شوہر اٹھائے گا، اب اس کی کفالت شوہر کرے گا، وہ پہننے کے لیے بھی اسے اچھا دے اور وہ اسے کھلائے بھی اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا اچھا کپڑا پہنو جیسا خود پہنتے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب سے زیادہ
اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے عزت دی، ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عزت دی۔ بہنوں کو عزت دی، بیٹیوں کو عزت دی۔ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا پوسا اور جوان کیا اور بالغ ہونے پر اچھا نکاح کیا، آپ نے فرمایا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ ایک شخص نے کہا اگر 2 نہ ہو تو کہا ایک کے ساتھ یہ سلوک کرے تب بھی جنت کا ضامن ہوں۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کسی کی بیٹیاں نہ ہو تو فرمایا بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے تب بھی اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ گویا کہ بہن کی وجہ سے بھائی کو جنت مل رہی ہے، اور خاتون ماں کی وجہ سے بیٹے کو جنت مل رہی ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے سب سے بہترین انسان قرار دیا جا رہا ہے۔ تو پھر عورت کو کیا کام دیا اللہ پاک نے؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اس کو اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اتنی عزتیں اللہ پاک نے اس کو کس لیے دی ہیں؟ اس لیے سمجھایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، اپنے گھروں میں رہ کر اپنی نسلوں کی تربیت کرنا یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ سب سے عظیم ترین ذمہ داری ہے جو مرد نہیں کر سکتا۔ تمہارے بچے تمہاری گود میں، وہ تمہارے بچوں کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی کلاس ہے، وہاں سے جو بچہ تربیت سیکھے گا مرتے دم تک اس کے دل اور دماغ میں وہ باتیں نقش رہیں گی جو اس نے ماں سے سیکھی ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے مادری زبان؟ کیوں نہیں کہا جاتا پدری زبان باپ کی زبان؟ مادری زبان، مادر کی طرف منسوب کرتے ہیں زبان کو۔ بچہ زبان ماں سے سیکھا کرتا ہے، بچہ اخلاق ماں سے سیکھا کرتا ہے، بچہ کردار ماں سے سیکھا کرتا ہے، بچہ بد اخلاقی بھی ماں سے سیکھتا ہے، بچہ بد کرداری بھی ماں سے سیکھتا ہے۔ اور مائیں جنہوں نے بچوں کی تربیت کی ہیں، جب وہ امید سے ہوتی ہیں اس وقت سے بچوں کی تربیت کرنا شروع کرتی ہیں۔ اس زمانے میں جو ماں اچھا کردار اختیار کرتی ہے، اچھے اخلاق کی مالکہ بنتی ہے، اچھے کردار کی مالکہ بنتی ہے، اس کے اچھے اخلاق اور اس کے اچھے کردار کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے نیک مائیں، نیک سیرت مائیں امید کے زمانے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور اللہ کو یاد کرتی ہیں، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچتی ہیں، تاکہ ہمارے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد نافرمان نہ ہو، ہمارے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ کی فرما بردار ہو کر رہے۔ ایک اللہ کے بزرگ، ایک نیک شخص ایسے آئے اور اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا، اتنی عزتیں دی کہ ہر مخلوق ان کے تابع۔ ماں نے ایک دن کہا بیٹا اللہ نے تمہیں یہ عزتیں دی ہیں، اس میں میرا کردار ہے، اس میں میری محنت ہے اور اس میں میری مشقت ہے۔ بیٹے نے کہا اماں آپ کا کیا کردار، آپ کی کیا محنت؟ یہ میں نے ریاضت سے، یہ میں نے اپنی محنت سے اور مشقت سے یہ بزرگی کا مقام حاصل کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ لو گے، چند دن نہیں گزرے نمازوں میں جی لگنا ختم ہو گیا، آخرت کی رغبت ختم ہو گئی، دنیا کی محبت دل میں آنے لگ گئی، نمازیں چھوٹنے لگ گئیں اور گناہ ہونے لگ گئے۔ تو ماں کے پاس گئے شکایت کرتے ہوئے کہ اماں جان اب یہ کیفیت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے کہا تھا کہ میری محنت ہے، میں نے وہ عمل چھوڑ دیا جو میں کیا کرتی تھی۔ ماں سے پوچھا بیٹا، ماں سے پوچھا اماں آپ کیا عمل کرتی ہیں، میری تربیت پر آپ کیا عمل کرتی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا جب تجھے دودھ پلایا باوضو ہو کر دودھ پلایا، جب تجھے کھانا کھلایا باوضو ہو کر کھانا کھلایا، جب تیرے لیے کھانا بنایا باوضو ہو کر بنایا، پیدا ہونے سے لے کر آج تک نہ میں نے دودھ بچپن میں تجھے پلایا ہے بغیر وضو کے اور نہ میں نے تجھے کبھی کھانا کھلایا ہے بغیر وضو کے، ہمیشہ باوضو ہو کر تمہیں کھانا کھلایا، باوضو ہو کر میں نے کھانا پکایا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ میری ماں اور بہنوں مجھے اتنی سی بات یہ بتا دو، کیا چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں؟ آپ جب اپنی کچن میں کھڑی کام کر رہی ہیں، اگر آپ نے سالن میں مرچ زیادہ ڈال دی، نمک زیادہ ڈال دیا، اس نمک کے اثرات ہیں، اس مرچ کے اثرات ہیں۔ کیا اگر اللہ کا نام لے کر آپ نے کھانے کو بنایا تو کیا کھانے کے اندر اللہ کے نام کے اثرات نہیں آئیں گے؟ کیا اگر آپ نے کھانے کے دوران کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، لغو بات کی، فضولیات میں لگی رہیں، ان برے کاموں کے اور برے بولوں اور برے جملوں کے اثرات کھانے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس عظیم ترین مقصد کے لیے اللہ پاک نے عورت سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں اپنے گھروں کے اندر ٹھہرنا چاہیے۔ زبان سے نکلا بول اچھا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ معنی یہ کہ زبان سے نکلنے والا اچھا بول اس پر کائنات قائم ہے، اور زبان سے نکلنے والا برا بول شرکیہ کلمہ تکاد السماوات یتفطرن
من فوقہن، فرمایا آسمان پھٹنے لگتا ہے کب؟ جب کوئی آدمی یوں کہتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، آسمان پھٹنے لگتا ہے۔ پتہ چلا زبان سے نکلنے والے برے کلمے کا اثر اتنا، آسمان زمین پھٹنے لگتے ہیں، اور اچھے کلمے کا اتنا اثر، آسمان زمین قائم ہے۔ تو اگر کچن میں کھڑی ہو کر غیبتیں کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، لغویات میں مبتلا ہے، بری باتوں میں مبتلا ہے، اور وہ کھانا بنا رہی ہے، تو یاد رکھیے گا کھانے کے اندر برائی کے اثرات، گناہوں کے اثرات منتقل ہوں گے۔ یہ کھانا جس جس پیٹ کے اندر جائے گا نافرمانی پیدا کرے گا، بغاوت پیدا کرے گا، کفر پیدا کرے گا، نفاق اور شک پیدا کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کے نام کے ساتھ پکا ہوا کھانا ہے، ماں بہن قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہو، درود شریف کا اہتمام کر رہی ہو، کثرت سے ذکر کر رہی ہو، اور اس کثرت سے ذکر کرنے کے اثرات، تلاوت کے اثرات، درود شریف کے اثرات کھانے میں منتقل ہوں گے۔ اب یہ کھانا جس پیٹ میں جائے گا نور پیدا کرے گا، اللہ کی محبت پیدا کرے گا، اللہ کی معرفت پیٹ کے اندر لے کر آئے گا، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرے گا۔ اس لیے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے، نسلوں کی تربیت کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ آج بڑا شکوہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کریں گی، بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ غلاموں والا، باندیوں والا سلوک کریں گی، اور بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ برے جواب انہیں دیں گی۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں، وہ بہت بڑے سے بڑے جملے بول دیں، جب بھی فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک کا لفظ نہ کہو، ایسا جملہ نہ بولو جس سے ماں باپ کو اذیت ہو۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، صاف صاف بات کہنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، عزت سے بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل، اور بچھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جھک کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ماں بلائے چہرے پر برا اثر نہ آئے، باپ بلائے چہرے پر ترشرو نہ آئے، چہرے پر کسی قسم کی کوئی بری نشانی چہرے پر نہیں آنی چاہیے، کوئی برا اثر چہرے پر نہیں آنا چاہیے۔ ماں بلائے اچھی طرح سے جواب دو، باپ پکارے بہترین جواب دو، بہترین جواب دو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو۔ یہ دعا اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے، دو دعاؤں کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ دعا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ یہ کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت فرمائی ہے۔ دوسرا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کی دعا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی دعا اللہ پاک نے نبی کو سکھائی ہے۔ بڑی بدترین ہے وہ بیٹی اور بڑا بدترین ہے وہ بیٹا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور ماں باپ کا دل اس سے دکھتا ہو، ماں باپ اس کی زبان درازی کی وجہ سے اسے بات کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ اس کی زبان درازی کی وجہ سے اسے کوئی کام بولنا چھوڑ دیں، ڈر رہے ہوں کہ نہیں اسے کوئی کام بولا آگے سے جھڑک دے گا، آگے سے برا بنائے گا اور آگے سے بدتمیزی کرے گا۔ یہ اولادوں کے لیے بدنصیبی ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے، اس گناہ کی نقد سزا اللہ پاک دنیا میں 2 سزائیں دیا کرتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو 2 سزائیں دنیا میں ملتی ہیں۔ نمبر 1 ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، اور نمبر 2 ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ مال جتنا بھی ہو تب بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہ کر
گھروں کی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، بہنوں کی تربیت کرو، بھائیوں کی تربیت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، گھر کی خیر خبر لو، گھر کے نظام کو سنوارنا، گھر کے نظام کو بنانا یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، گھر کے اندر حرام مال نہ آئے۔ آپ شوہروں کی نگرانی کرو، بیٹوں کی نگرانی کرو، گھر کے اندر جو مال لے کے آتے ہیں کہیں حرام کا مال تو نہیں لے کے آئے۔ آپ یہ کہیے مجھے نہیں چاہیے حرام کا مال، ہمیں تھوڑا چاہیے لیکن حلال کا مال چاہیے، ہمیں حرام کا مال نہیں چاہیے۔ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بڑی سخت تاکید کی ہے۔ اور اگر گھروں سے باہر نکلنے کی نوبت آ جائے تو جاہلیت کی طرح بے نقاب ہو کر نہ نکلو۔ 3 قسم کی زندگیوں کو اللہ پاک نے جاہلیت کی زندگی کہا، 3 قسم کے کاموں کو اللہ پاک نے جاہلوں والے کام کہا۔ نمبر 1، جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑی ڈگری اس نے حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، قرآن کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے نظریے کے مطابق یہ جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی زندگی مت گزارو، جاہلیت کی زندگی کی طرح مت رہو۔ معنی یہ کہ بغیر حجاب کے ہونا یہ جاہلیت ہے۔ کسی عورت سے راستے میں چلتی ہوئی بے حجاب سے تم کہو گی کہ تم جاہل عورت ہو، تم بڑی جاہلہ ہو، وہ تو لڑ پڑے گی، نہیں میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، میرے پاس یہ ڈگریاں ہیں، میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو میں جاہل ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسی کو جاہل۔ وہ جاہل ہے جو اپنے چہرے کو نہ چھپا سکے، جو اپنی عزت کو نہ چھپا سکے، اپنی عزت کا خیال نہ رکھے، باپ کی عزت کا خیال نہ رکھے، بھائی اور بہن کی عزت کا خیال نہ رکھے، شوہر کی عزت کا خیال نہ رکھے، بیٹے کی عزت کا خیال نہ رکھے، خاندان کی عزت کا خیال نہ رکھے۔ وہ تعلیم اس کے کس کام کی ہے جو اسے یہ آداب نہ سکھائے، معاشرے میں چلنا نہ سکھائے، معاشرے میں رہنا نہ سکھا سکے، باپ کی عزت نہ سکھا سکے، بھائی بہن کی عزت نہ سکھا سکے، وہ کیا تعلیم ہے؟ اگر وہ غیر محرم کے ساتھ، غیر محرم مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ جاہلیت والی زندگی ہے، یہ گناہ والی زندگی ہے، یہ حرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور دوسری زندگی جس کو اللہ پاک نے جاہلیت کہا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جو تعصب کی زندگی گزارتا ہے، خاندانی تعصب، خاندانی برتری دکھاتا ہے، میں فلاں سے افضل ہوں، میں سید ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، خاندانی برتری جو اپنے آپ کے بارے میں بولتا ہے، یہ بھی جاہلیت کی زندگی گزارتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، قرآن سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے جاہلیت کی زندگی کہا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر رہ کر تم نمازوں کو قائم کرو۔ نمازوں کا قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نمازوں کا قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ خود نمازوں کی پابند رہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ نماز کا قائم کرنا، دوسروں کو نماز پر تیار کرنا، دوسروں کو نماز پر آمادہ کرنا۔ آپ کو کیا معلوم ہے ایک نماز جس کی چھوٹ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کانما وطر اہلہ و مالہ، اس کا گھر بار، اس کا مال، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا، پیچھے گھر میں آگ لگ گئی ہو، بیوی بھی جل گئی، بچے بھی جل گئے، سارا سامان جل گیا، صرف جو اس کے تن پر کپڑے تھے وہ رہ گئے، اس کی جان بچ گئی۔ آپ سارے کہیں گے بڑا خسارے میں ہے، بہت بڑا اس کا نقصان ہوا۔ اللہ کا نبی بتا رہا ایک نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ جو بیٹا صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا وہ سو رہا ہے، اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر جلایا ہوا ہے۔ اگر اس کے بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے آگ جلتی آپ دیکھ لے اور وہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ کا سونا حرام ہو جائے، آپ کی نیند اڑ جائے گی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے گا، میرا بیٹا آگ میں جلے گا۔ تو اس بیٹے کو اٹھانا اور اس کو نماز پر تیار کرنا اور اسے نماز کے لیے بھیجنا مسجد میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نماز کو قائم کرانا، نماز کو قائم کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہفتے والا دن ہے، اتوار والا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، چھٹی کے دن میں کوئی گھر میں شور شرابہ نہیں ہے، باقی دنوں کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے، اور مرد حضرات ڈیوٹیوں پہ جا رہے، بچے اسکولوں کو جا رہے، رات کو بچوں کو سلا رہی ہیں سو جاؤ صبح اسکول جانا۔ کبھی یہ کہا ہے کہ سو جاؤ صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ بہن کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر۔ اقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرانا گھر کے اندر، سب افراد کو نمازی بنانا اور سب
شب کی نمازوں پر محنت کرنا یہ گھر کی ذمہ داری ہے۔ وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، شوہر جو مال کما کے لاتا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالنا، اس میں سے صدقہ بھی نکالنا شوہر کی اجازت کے ساتھ، اجازت کے بغیر نہیں۔ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزانہ مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتی رہنا۔ اس لیے صدقہ کرتی رہنا آپ نے فرمایا میں نے اے عورتوں کی جماعت ہو تمہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ہمارا کیا جرم تھا، کس وجہ سے آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا؟ دو جرائم بتائے، فرمایا ایک تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اس لیے جہنم میں تم زیادہ آؤ گی، اور دوسرا ایک تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، دوسرا تم لان تان کرتی ہو اس لیے تم جہنم میں آؤ گی زیادہ۔ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول پھر کیا خلاصی ہو سکتی ہے جہنم سے؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرتی رہنا، صدقہ کرتی رہنا، صدقہ کرتی رہنا۔ صدقے کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کے عذاب سے بچ سکو گی۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنیاد بنانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہر عمل میں بنیاد بنانا۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا حکم دیکھو، ہر کام کرنے سے پہلے نبی کی سیرت کو دیکھو۔ آپ گھر میں شادی ہونے والی ہے بیٹی کی، بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، دیکھو اللہ کے احکامات کیا ہیں، دیکھو نبی کی سیرت اس میں کیا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کس طرح سے گھر سے رخصت کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کیسے رخصت کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے بڑھ کر کون اچھی خاتون ہو سکتی ہے؟ انہیں اللہ کے رسول نے کیسے رخصت کیا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو فاطمہ کی طرح رخصت کریں گے، ہم یہود و نصارہ کی طرح اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرائیں گے، ہم وضع قطع یہود و نصارہ والی نہیں لے کر آئیں گے، ہم فاطمہ کی طرح، ہم عائشہ کی طرح، ہم حفصہ کی طرح رضی اللہ عنہن، ان خواتین کی طرح ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرائیں گے۔ یہ ہے تمہاری کامیابی، یہ ہے خاتون خانہ کا کام۔ اور اسی طرح سے بیٹے کی شادی ہو اس میں بھی دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین ولیمہ وہ جس میں فقراء کو دعوت دی جائے، سب سے بدترین ولیمہ وہ جس میں صرف اور صرف اغنیاء بلائے جائیں، جس میں کوئی فقیر نہ ہو کوئی غریب نہ ہو، وہ بدترین ولیمہ کہلاتا ہے۔ ولیمے کی ہدایات آپ نے دی ہیں، جتنی حیثیت ہے جتنی استطاعت ہے اتنا ولیمہ کرو۔ گھر میں کوئی نافرمانی کی چیز نہ ہو، وہ چیز اپنے گھر میں مت رکھو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، اس سے اپنے گھر سے نکالو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسند ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہے ہم اس کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، حدیث رسول اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت ہو۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سب خواتین گھر کے اندر بیٹھیں، بچوں کو بھی لے کے بٹھائیں، چلو قرآن کی تلاوت، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں سمجھائی جا رہی ہیں، یہ تمہارے گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ نماز کا قائم کرنا اور مال کو صاف رکھنا، اور اسی طرح سے حرام مال اپنے گھر کے اندر نہ آنے دینا، اور اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا، سنانا اور پڑھنا، یہ تمہاری گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات جو اترتی ہیں ان آیات کو اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرتی رہا کرو، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا تذکرہ گھر میں کرتی رہا کرو۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی، آپ کی زندگی کے متعلق تمام باتیں اس میں درج ہیں۔ آپ کے اٹھنے کا انداز، آپ کے جاگنے کا انداز، آپ کے کھانے کا انداز، آپ کے لباس پہننے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، بازار میں جانے کا انداز، ہر زندگی کا شعبہ اس میں درج ہے، وہ سنتیں درج ہیں، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اس کو رکھو اور روزانہ تھوڑی تھوڑی اس سے تعلیم کیا کرو۔ اور یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اللہ کا حکم ماننے والے مرد اور عورتیں، اور والمؤمنین والمؤمنات، اور دل میں اللہ کی محبت بٹھانے والے مرد اور اللہ کی محبت بٹھانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، تواضع کرنے والے، جھک جانے والے اللہ کے سامنے مرد اور اللہ کے سامنے جھک جانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں۔ سچ سے مراد صرف زبان کی سچائی نہیں ہے، جو زبان میں ہے وہی دل میں ہے، وہی عمل میں ہے، تینوں چیزیں آپس میں موافقت رکھتی ہیں تو یہ صادق کہلاتا ہے۔ یعنی
جب میں نے یہ اپنے دل میں میں نے جب یہ عقیدہ دل میں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میرے راہبر اور رہنما ہیں، کیا اس نظریے کے مطابق یہ نظریہ جو میں نے دل میں رکھا زبان بھی اسی نظریے کی شہادت دے اور میرا عمل بھی اسی نظریے کے مطابق ہو؟ اگر میں نے زبان سے یہ اقرار کیا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا راہبر اپنا رہنما مانتا ہوں، لیکن عمل میرا یہودیوں کی طرح ہو، نصرانیوں کی طرح ہو، غیروں کی طرح ہو، تو یہ صادقین اور صادقات نہیں ہیں، یہ سچ بولنے والے نہیں ہیں، یہ سچ بولنے والیاں نہیں ہیں۔ والصابرین والصابرات، اور مصائب پر اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور مصائب پر صبر کرنے والیاں، اور اسی طرح سے دین پر جمنے والے مرد، دین پر جمنے والی عورتیں، گناہوں سے بچنے والے مرد، گناہوں سے بچنے والی عورتیں۔ گھر میں نازیبا بات اگر آ جائے، شوہر کی کڑوی بات پر صبر کر لینا، اسے پی جانا، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی سخت بات آ جائے اسے صبر کر لینا، ماں کی سخت بات آ جائے اسے صبر کر کے پی جانا، یہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، انتہائی تواضع سے رہنے والے مرد اور تواضع سے رہنے والی عورتیں۔ تکبرانہ جملہ نہ ہو، جو آدمی تکبر والا جملہ بولتا ہے تباہی اور بربادی اپنے لیے خود مول لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، بچو بچو ان کلمات سے بچو، لی سے بچو، انا سے بچو، عندی سے بچو۔ لی کا مطلب میری چیز، میری چیز، میری چیز۔ فرعون نے کہا تھا لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ ملک مصر سارا میرا ہے اور یہ ساری نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ فرعون اس جملے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ انا میں، یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ فرمایا یہ انا تو شیطان نے کہا تھا۔ عندی سے بچو، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا تھا یہ میرا مال، یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ میرا مال میری ذاتی صلاحیتیں ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنا مال ہے۔ یہ متکبرانہ جملے ہیں، یہ متکبرانہ جملے ہیں۔ عورت اپنے کپڑے دکھاتی ہے، اپنے گھر کے سامان کو دیگر عورتوں کو دکھاتی ہے، تکبر کی نگاہ سے دکھاتی ہے، دوسروں کو جلانے کے لیے دکھاتی ہے، پریشان کرنے کے لیے دکھاتی ہے۔ بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت نے پوچھا اگر کوئی خاتون اپنی سوکن کو جلانے کے لیے یہ کہے کہ مجھے میرے شوہر نے ایسا دیا ہے اور وہ نہ دیا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹا کپڑا پہنا اس نے، جھوٹا کپڑا اس نے پہنا، جھوٹا کپڑا اس نے پہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خوب خوب صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اپنے مالوں سے صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، بچوں کو صدقہ کرنا سکھاؤ، خود اپنے مالوں سے صدقہ کیا کرو۔ اور والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور خوب خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات ذکر فرما کر پھر ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے ایسوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ایسوں کے لیے اللہ پاک نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ مضامین سورۃ الاحزاب کے اور کچھ سورۃ النور کے آپ کے سامنے اور کچھ قرآن کے متفرق آیات کے مضامین آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سیرت ازواج مطہرات کو سکھائی ہے، یہ سیرت آپ نے اپنی بیٹیوں کو سکھائی ہے، یہ سیرت آپ نے اپنی صحابیات کو سکھائی ہے، اور اسی سیرت میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔